بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اسلامک ایرا آفیشیل۔ جی الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا قصہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میں لے کر آئی ہوں، جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ اکثر سردار قریش سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی جن وغیرہ کا اثر ہو گیا ہے، اس لیے ان کی باتیں جادو کا اثر رکھتی ہیں۔ یمن کا ایک مشہور جادوگر ضماد ان دنوں مکے میں موجود تھا۔ اس نے قریش کو یقین دلایا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بری روحوں کا اثر ختم کر دے گا۔ سرداران قریش بہت خوش ہوئے۔ ضماد ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور ان سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ کا علاج کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جو کچھ میں سناتا ہوں اسے سن لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی کچھ آیتیں پڑھیں۔ ضماد تھر تھراتا اٹھا اور اس نے درخواست کی کہ یہی آیتیں پھر پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتیں دہرائیں اور پھر ضماد کی فرمائش پر تیسری دفعہ بھی تلاوت کی تو ضماد بے ساختہ پکار اٹھا، میں نے نجومیوں، جادوگروں اور شاعروں کے کلام سنے ہیں، لیکن خدا کی قسم کسی کا کلام ان الفاظ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی آواز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ بڑھائیے، میں بیعت کرتا ہوں آپ کے اوپر۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو بیان کرتی ہوں ناظرین۔ قبیلہ اوسط کا ایک مشہور اور قابل شاعر طفیل بن عمار مکے میں وارد ہوئے۔ مکے کے سردار اس کے استقبال کے لیے شہر کے باہر تک گئے اور طفیل بن عمار کو خبردار کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ ملنا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے شہر بھر میں کھلبلی مچی ہوئی ہے اور اس کا جادو دور دور تک پھیل رہا ہے۔ طفیل نے پیغمبر اسلام سے دور رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب کبھی راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا سامنا ہو جاتا تو وہ آنکھیں پھیر لیتا اور کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف میں نماز پڑھ رہے تھے۔ طفیل وہاں سے گزر رہا تھا۔ اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے کچھ الفاظ اس کے کان میں پڑ گئے۔ ان کا طفیل کے دل پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ وہ وہیں ٹھہر گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فراغت کے بعد گھر جانے لگے تو وہ ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا اور ان کے ساتھ ان کے گھر پہنچ کر ان سے کلام اللہ کی کچھ آیتیں سنانے کی خواہش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً تلاوت کی، جنہیں سنتے ہی طفیل بن عمار مشرف باسلام ہو گئے۔ جی ناظرین، آپ کو یہ دونوں واقعات کیسے لگے ہیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، کیونکہ قریش مکہ کے جو سردار تھے مشرکین، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر، جادو، کاہن گر، پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے، برے القاب سے پکارتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے معجزات ہیں یہ ناظرین۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کے واقعات اچھے لگے ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اور مزید اچھے واقعات آپ کے لیے لے کر آؤں گی۔ پلیز لائک اور سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ اور بھی لوگوں کو اچھی اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیراً۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اور کسی نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیراً۔